اچھا جی، آج جس طرح سلاری شہر حویلیاں کے حکم کے مطابق حویلیاں شہر کے جو محلہ جات کے خاکسار یہاں پہ آج تشریف لائے ہیں، ان کو ذمہ داریاں سونپی ہیں سلاری شہر حویلیاں کے حکم کے مطابق. تو سب سے پہلے میں سلاری شہر، اچھا ایک بات اس سے قبل کرنا چاہوں گا. عمر کے اعتبار سے دیکھ لیں، میں نظم و ضبط کے اعتبار سے دیکھ لیں. اب عمر کے اعتبار سے میں سلار شہر سے چھوٹا ہوں، لیکن تحریکی نظم و ضبط کے مطابق آپ کو کہنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو اندر ایک مثال دی ہے کہ میرا سلار اگر مجھے حکم دے گا تو جہاں سے وہ حکم دے گا، مجھے جس حکم کا بولا جائے گا اس کے مطابق میں نے وہ عمل کرنا ہے. اب چونکہ میں آج اس میٹنگ کو لیڈ کر رہا ہوں تو میں سلار شہر کو حکماً بولوں گا. خاکسار تحریک میں احتساب کا نظام سب سے پہلے اپنے سے شروع ہوتا ہے. تو خاکسار یہ چیزیں سمجھتے ہیں، تو آج جس طرح تقرر کرنا ہے اس حوالے سے سلار شہر صاحب حویلیاں باہر عمل کریں گی. سلار ضلع جناب جسوال ایڈر صاحب باہر عمل کریں گی. باقی ساتھی اپنے ایک آدھ کا فاصلہ برقرار کریں. زید بھائی آپ نہیں آئے، خیر بھائی آپ نہیں آئے، قمر صاحب آپ نہیں، صاحب آپ نہیں آئے. باقی اسی طرح ایک آدھ کا فاصلہ رکھیں. اچھا جی، آج ہمارے جو درینہ خاکسار ہیں، خاکسار بشیر صاحب، ان کو سلار محلہ کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، جن کا تعلق محلہ بند گلی سے ہے. اب ایک بات آپ اور بتاتا چلوں کہ سلار شہر حویلیاں کا تعلق بھی بند گلی سے ہے، لیکن خاکسار تحریک کے دستور کے مطابق اب اگر سلار شہر حویلیاں بند گلی میں جائیں گے تو سلار محلہ بشیر صاحب کے مطابق ہوں گے. وہاں پہ سلار شہر کا حکم نہیں چلے گا. یہ خاکسار تحریک کا نظم و ضبط ہے، اقتصاد کی یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ سلار شہر اگر اپنے محلے میں جائے گا جہاں پہ سلار محلہ قائم ہے تو وہ سلار محلہ کے مطابق ہوگا. کسی بھی جماعت میں اس طرح کا کوئی دستور موجود نہیں ہے، اس طرح کا کوئی قانون موجود نہیں ہے. آج سے سلار محلہ بند گلی بشیر صاحب، ان کو مرکز حویلیاں مرکز سے ذمہ داری سونپی جا رہی ہے. جی سب کچھ ذمہ داری قبول ہے. ذمہ داری جو مجھے مرکز سے ملی ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اور میں ذمہ داری کو انشاءاللہ بعد نزدیک اس کی ہوگا اپنی جگہ. خاکسار زید صاحب بھی ہمارے پرانے خاکسار ہیں. ان کا تعلق لورا چوک سے ہے. ٹھنڈا چوہا ان کا محلہ ہے. ان کو سلار محلہ ٹھنڈا چوہا لورا چوک کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے. یہ سلار صاحب کے سامنے تشریف لائیں اور اپنی ذمہ داری قبول کریں گے.
طاہر سجاد صاحب بھی ہمارے درینہ خاکسار ہیں. ہر میٹنگ میں مجھ سے بھی پہلے یہ پہنچ رہے ہیں. اویلیاں دفتر میں جو اویلیاں شہر کا ہمارا آفس ہے اس میں مجھ سے بھی پہلے پہنچ رہے ہیں اور تحریک کے حوالے سے خاصا ایکٹیو بھی ہیں. تو ان کو محلہ ریلوے چکر کی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے. آپ سلار شہر اویلیہ کے سامنے تشریف لائیں اور اپنی ذمہ داری انجام دیں. آپ کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے. اس کے ٹینشن سے دین بات کا خطرہ ہے. آپ کی ذمہ داری کو اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیجیے کہ اس کو آپ اپنی زندگی کی اپنی سانسوں تک ان کی اپنی قدروں تک اس نئی مشن کو ساتھ رکھتے ہوئے اسے صرف تنظیمی عہدے کے اعتبار سے آپ کو لینا ہے اور صرف یہ تنظیمی عہدہ ایک سسٹم کو چلانے کے لیے. اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک نظام کو چلانے کے لیے، ایک تعارف پیدا کرنے کے لیے آپ پر یہ ذمہ داری خدا کی طرف سے ڈالی گئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ذمہ داری سے بقرآن کی تحقیق سے بہت شکریہ جناب. بہت مہربانی. لیکن ریکوری میں ساری نقشہ بنایا جائے. آپ اپنی جگہ عمل کریں گے. خاکسار گلفراز صاحب، ان کا تعلق محلہ کے ساتھ سے ہے اور ہمارے سابقہ ان کو سلار محلہ کے ساتھ ذمہ داریاں بابن سلار شہر کی سونپی گئی ہیں. آپ سامنے تشریف لائیں اور اپنی ذمہ داری کو لے کر. یہ ہمارے سابقہ سلاری شہر خاکسار گلفراز صاحب ہیں اور ان کا تعلق بہت خاکسار طریق سے پرانا ہے. سجاد صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سلاری شہر رہ چکے ہیں. اب اس سے اوپر سلار محلہ کی ذمہ داری. تو آپ سے یہ بات کرتا چلوں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جو ٹاپ 10 سپر سلاروں میں سے اسلام میں ٹاپ 10 سپر سلاروں کا جو تعلق ہے عین میدان جنگ ان کو موجود کر دیا گیا تھا اور ایک عام سپاہی کی حیثیت سے ان کی ذمہ داریاں بھی دی گئی تھی. اس کے بعد 7 مہینے کے وکاس جو عام ساتھی تھے بعد وہ بھی ٹاپ 10 سپر سلاروں کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے اسلام کے اندر. یہ ذمہ داریاں جو اللہ کی طرف سے سسٹم کو چلانے کے لیے یہ عارضی ہے. ان کا تعلق صرف ایک تعلق پیدا کرنا ہے تحریک کے اندر. اس کے علاوہ اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. نظام چلانے کے لیے یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. ہم نے اس نظام کو بطریقے اصل چلانا ہے. صرف ہماری انٹینشن، ہماری نیت، ہماری منزل اس دین الحق کا غلبہ ہے. تو اسی تناظر میں آپ کو یہ ذمہ داری سلار محلہ کی ڈالی جاتی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری بطریقے اصل آپ پوری کریں گے زندگی کی آخری سانسوں تک اور خون کی آخری قطرے تک. تو میری یہ امید آپ سے پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو آپ پورے طریقے سے ساتھ نبھائیں گے. بہت شکریہ آپ. بڑی مہربانی. اسی طرح ان کو جگہ نہیں خاکسار سرفراز بھائی، یہ بھی ہمارے بہت درینہ خاکسار ہیں. ان کا پورا گرانہ خاکسار ہے اور یہ بھی جذبے جنون والے خاکسار ہیں. تو ان کے اوپر بھی آج ان کی بھی نامینیشن ہونی ہے. سلار محلہ زامن شاہ، یہ زامن شاہ محلے کی رہائشی ہیں. تو آپ کے بھی سلار شہر اویلیہ کی جانب سے ذمہ داری ڈالی گئی ہے. آپ سامنے جا کے جناب سرفراز صاحب، یہ ذمہ داری جو تحریک کے نظام کو چلانے کے لیے آپ کے دونوں پر ڈالی جا رہی ہے، جس کا منشا و مقصود صرف اور صرف اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہے. تو اس نقطۂ نظر سے جو ذمہ داری آپ کے چندوں پر ڈالی گئی ہے، میں پورا امید ہوں کہ آپ اس ذمہ داری کو بطریقہ حسن اور پوری خالصتاً نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس ذمہ داری کو آپ نبھائیں گے انشاءاللہ.
تو میں پھر بھی انشاءاللہ پھر ان کو امید ہوں کہ آئندہ جن سالاروں پر ذمہ داری سالار مالاجات پر جن پر ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے یہ اپنے آئندہ کے پروگرام میں خود بھی شریک ہوں گے اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو اپنے فرینڈس کو اور اپنے جو بھی اس کے ساتھ کلیگز ہیں اور جو بھی رشتہ دار ہیں جن پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہم نوا بن سکتے ہیں ان پر آپ کام کریں. آئندہ پروگرام میں آپ نے ان لوگوں کو بھی ساتھ اپنے ساتھ لانا ہے. تو اسی ذمہ داری کو آپ پر ڈالی جا رہی ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو انشاءاللہ نبھائیں گے. زندگی کی اپنی سانسوں کو خون کی اپنی کرنے کا انشاءاللہ. بہت مہربانی جناب سے بھی. اب میں سوال کا لینے سے کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنی جگہ تشریف لے جائیں گے. سلار ضلع ارشاد ایجنٹ صاحب بھی اپنی جگہ تشریف لے جائیں گے. اسی طرح ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھیں. جب یہ جو لوگ ہیں میرے عزیز جہاں پہ جو تشریف لائے ہیں، جب خاکسار تحریک کے جو خاکسار ہیں کسی بھی مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی بھی پروگرام جاری ہوتا ہے تو سلار شہر یا سلار جیش جب ان کو حکم دیتا ہے کہ برخیز، وہ برخیز ہو جاتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے باہر عمل کریں، باہر عمل کرنا ہے. پھر اس کے بعد باہر آ کے بآرام کی پوزیشن میں آپ نے کھڑے ہونا ہے. یعنی کہ پاؤں کا جو فاصلہ ہے یہ ہونا چاہیے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. جب اس کو بآرام کی پوزیشن بولتے ہیں، یہ تمام خاکسار اس بات کو سمجھتے ہیں. آپ کی ایک اپنے پاؤں کا فاصلہ درست کریں کہ آپ بآرام کی پوزیشن کے ہاتھ پیچھے کمر کے ہیں، کھڑے ہیں. کمر پہ پہلے نہیں ہونی چاہیے، پہلے اس طرح ہونے چاہیے. آپ نے ہاتھ کو ڈاؤن کریں. جب آپ کو تن آسان کا بولا جائے تو تن آسان کی حالت میں آپ کے ہاتھ اسی طرح پیچھے جانے چاہیے. جب آپ کو ہوشیار کا بولا جائے تو آپ نے اپنا پاؤں اٹھانا ہے اس طرح، دائیں پاؤں کے ساتھ اس طرح آگے لگے کہ اس کی ایڑی اور بائیں پاؤں کی جو ایڑی ہے وہ آپس میں مل جائے. اپنا فاصلہ آپ کے لیے درست کریں. آپ دونوں فاصلہ اپنا فاصلہ درست کریں. تھوڑا سا وہ فاصلہ 1 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے دونوں پاؤں کے درمیان. تو جب ہم آپ کو ایک قطار کا حکم دیتے ہیں تو آپ نے ایک قطار میں کھڑے ہونا ہے. پھر جب آپ کو ہوشیار کا حکم ملے گا تو آپ نے ہوشیار ہونا ہے. پھر اس کے بعد ہم نبی کریم حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں گے، ان کو سلام پیش کریں گے. پھر اس کے بعد بانی حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی جو ہمارے بانی خاکسار تحریک ہیں ان کے اعزاز میں سلامی پیش کی جائے گی. پھر اس کے بعد موجودہ قائد تحریک عنایت اللہ خان زیغم المشرقی کے اعزاز میں سلامی پیش کی جائے گی. تمام خاکسار ہوشیار اپنا بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے ساتھ ملنا چاہیے. اور پھر جو پوزیشن ہے جو پہلے تن آسان یعنی کہ پیچھے تھی، آپ کو ہوشیار کی حالت میں پاؤں اٹھا کے اس طرح فوراً آ جانی چاہیے. اب نبی کریم حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں سلامی بھی پیش کی جائے گی اور ساتھ میں درود پاک کا ورد کیا جائے گا. تمام خاکسار اسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بدستور اب بانی تحریک عنایت اللہ خان المشرقی کی اعزاز میں سلامی پیش کی جائے گی. تمام خاکسار اسلام. بدستور اب موجودہ قائد تحریک عنایت اللہ خان زیغم المشرقی کے اعزاز میں سلامی پیش کی جائے گی. تمام خاکسار اسلام. بدستور برخاست.